بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ صدیوں پہلے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں سے لطف اٹھا رہے تھے، لیکن جب یہی لطف مزیدار راحت اور آرام طلبی کا باعث بن گیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے جی چرانے لگ گئے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ہفتے کے روز شکار نہ کرنا، کیونکہ ایک دن میری عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ اللہ ان لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا۔ انسان کا لالچ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، چنانچہ یہ لوگ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے لگ گئے۔ مچھلیاں کثیر تعداد میں تو نہ پکڑی جاتی اور ہفتہ کے روز سمندر میں بہت مچھلیاں دیکھی جاتی، لیکن مجبوراً ان کا شکار نہیں کر سکتے تھے۔ انہی افراد میں سے ایک شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے لگ گیا کہ میری بات پر عمل کرو، کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے، اور اس نے ہفتہ کے روز کانٹا ڈال کر سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں سے بولا، ہم اس کانٹے کو اتوار کے روز باہر نکالیں گے اور اس طرح ہفتے کی حرمت بھی رہے گی اور ہمارا شکار بھی ہو جائے گا۔ اور وہ اپنی نافرمانی میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور لوگ اس کے ساتھ اس سرکشی میں مل گئے۔ کچھ لوگوں نے تو چوری چھپے چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا لیے تاکہ جب مچھلیاں ہفتے کے روز یہاں سے گزریں تو ان کھڈوں میں پھنس جائیں اور پھر ہم ان کو اتوار کو نکال کر مزے سے کھائیں۔ بستی کے لوگوں میں اللہ والوں نے اس حرکت سے روکا کہ اے لوگو، اللہ نے ہمیں ہفتے کے روز شکار سے منع فرمایا ہے، یہ گھناؤنا عمل نہ کرو، اللہ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ ہفتے کے روز یہ جو تم جال بچھاتے ہو، اس میں اگر کوئی مچھلی پھنستی ہے تو وہ ہفتے کے روز کی ہوگی، پھر چاہے تم اسے اتوار کو کھاؤ یا کسی دوسرے دن میں کھاؤ، یہ کھلی نافرمانی ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگ گئے، چنانچہ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو سرکش لوگوں کو بار بار منع کرتے کہ ایسا نہ کرو، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے مگر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے، اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں اللہ کے نیک بندوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور کہا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں اس طرف رہیں گے۔ ساتھ ساتھ کہتے رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ حکم توڑنے والی نافرمان قوموں پر اللہ کا عذاب آتا تھا، تم پر بھی ایسا ہوگا، سنبھل جاؤ۔ سب ہنستے رہے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ چنانچہ بستی 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، ان کا گروہ دیوار کے ایک طرف تھا، اور دوسری جانب نافرمان لوگ جو باز نہیں آ رہے تھے۔ وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے، گانے بجانے کی محفلیں، ہنسی ٹھٹھا مارتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری جانب لوگ اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اور صبح ہو گئی، نیک لوگ اٹھے، انہوں نے غور کیا کہ دیوار کی اس جانب سے عجیب الخلقت آوازیں آ رہی ہیں جو کسی انسان کی نہیں لگ رہی۔ اوپر چڑھ کر دیوار کی اس جانب دیکھنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں؟
وہ سارے سرکش لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کر رہے تھے۔ صالح لوگ یہ سب دیکھ کر رونے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ یوں وہ تمام لوگ جو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے تھے اب کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور عذاب کا شکار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا۔